الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. گزشتہ جمعہ کو بات آئی تھی کہ دعوت اور عمل، ہم اپنی زندگی میں دین پر عمل کریں اور دین کی دوسروں کو دعوت دیں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد اور فتح نازل ہونے کا ذریعہ ہیں، اور براہ راست آسمان سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے. خود عمل کریں دین پر اور دوسروں کو دین کی طرف بلائیں اور دین کی دعوت دیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. ہم دنیا بھر کے سارے کام کریں لیکن دین پر عمل نہ کریں اور لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائیں تو مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو زوال اور شکست، پسماندگی، رسوائی، یہ سب چیزیں ہاتھ آئیں گی. اس لیے ہمیں زندگی کے تمام موقعوں پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں ہر معاملے میں، اور ہر جگہ ہم اللہ کے دین کی بڑائی بولیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں. دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. کہنے کے لیے کہ ہم دین پر عمل کر لیں گے اور دین پر عمل کرتے ہیں آسان ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر وہاں آزمائش ہوتی ہے. کتھنی اور کرنی دو چیزیں ہوتی ہیں، تو کرنی پر دکھائی پڑتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب سنت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا ایسے ہی ہوگا، دشوار ہوگا جیسے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں آگ کی چنگاری اور انگارہ لے. سوچئے، ہم آگ کو چھوتے نہیں لیکن آگ کو ہاتھ میں اٹھا لیں تو کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی ہمت کی ضرورت ہوگی. تو کرنی عمل، اس کے لیے اتنے حوصلے اور اتنی ہمت کی ضرورت ہے کہ جس طرح انسان آگ کو ہاتھ میں اٹھانے کی جرات رکھتا ہے، دین پر کچھ حالات ایسے آئیں گے، معاشرہ ایسا بن جائے گا کہ دین پر عمل کرنا آگ اٹھانے کی طرح ہوگا، اتنی ہمت کی ضرورت ہوگی. اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو اور ان حالات میں کوئی میری سنت پر عمل کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. ایک شہید کا کیا رتبہ، کیا مقام ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ شہید ہوتے ہی جنت کی لذتوں اور فرحتوں سے محظوظ ہونے لگتا ہے، اور پھر اپنے پیچھے نامعلوم کتنے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سنتوں کا خاتمہ ہو رہا ہو اور کوئی ایک سنت پر عمل کر رہا ہو تو ایک شہید جو شہید ہوتی جنت کا حقدار بن گیا، اپنے پیچھے نامعلوم کتنے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن گیا. ایک شہید ہے وہ، یہ اس طرح کے 100 شہیدوں کے برابر ثواب پائے گا
اس کا مقام مرتبہ ہوگا۔ اتنا بڑا انعام یوں ہی نہیں اعلان ہو گیا، یہ ہے کہ حالات ایسے ہوں گے کہ انسان عمل نہیں کر پائے گا۔ اس کی ایک موٹی مثال میں دیتا ہوں۔ بغداد میں قاضی القضات ہیں، نام ذہن سے نکل رہا ان کا، ان کے یہاں مقدمہ پیش ہوا کاروبار کا، بڑے کاروبار کا مقدمہ۔ مدعا علیہ جو تھے، جن پر دعویٰ تھا، وہ نانا تھے۔ جج نواسا ہے اور نانا سامنے کھڑا ہے، وہ مدعا علیہ ہیں۔ ایک وادی ایک پرتی وادی، وہ پرتی وادی تھے۔ معاملہ سنا، اب نواسا نانا کے حق میں آج کے دور میں کیا فیصلہ لکھے گا، ہم اور آپ سوچیں۔ لیکن اسلام انصاف کا جو پیمانہ کھڑا کرتا ہے، جو نظام دیتا ہے، جو تصور پیش کرتا ہے، جو کنسیپٹ پیش کرتا ہے، نانا کے خلاف نواسا فیصلہ لکھنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتا ہے۔ دین پر عمل ہے، دین کا حکم ہے۔ اگر نانا کا چہرہ دیکھا تو مطلب دین کو اس نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی طرف، اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ جج تو انصاف لکھتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ معاملہ غلط ہے، جو معاملہ ہوا سارا پیسہ مدعی کو واپس کرے۔ نانا جان سوچے کہ میرا نواسا کرسی پر بیٹھا ہے، انہوں نے کہا یہ کوئی فیصلہ ہے، یہ کیسے غلط ہو گیا؟ میں تو جب سے میں نے شروع کیا 10 15 20 سال سے، جب سے ایسا کرتے آ رہا ہوں، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ جتنی پراپرٹی بنائی سب ہم نے ایسے ہی بنائی۔ نواسے نے وہیں اس فیصلے میں آگے لکھ دیا کہ تمام کی تمام سمپتی جو اس کاروبار سے انہوں نے بنایا ہے، سب کو ضبط کر لیا جائے اور بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ یہ دین پر عمل ہے۔ دین کا حکم یہ تھا کہ ان کا کاروبار غلط ہے، ان کی آمدنی غلط ہے، جو آمدنی ان کو حاصل ہوئی غلط ہے۔ اب کہاں سے حاصل ہوئی، کیسے واپس ہوگا؟ شریعت کہتی ہے کہ بیت المال میں جائے وہ پیسہ۔ سگے نانا جان جنہوں نے لاڈو پیار سے پالا تھا، لاڈو پیار سے جج بنایا تھا اور قاضی بنایا تھا، نانا جان کے خلاف قاضی القضات فیصلہ لکھتا ہے اور وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، تمام سمپتی ضبط ہو جاتی ہے، حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دین پر عمل۔ اللہ کے نبی کا فرمان دیکھا، اللہ کا حکم دیکھا، شریعت کی ہدایتوں کو دیکھا، نانا جان کی صورت کو دیکھا، نانا جان کی صورت کو نظر انداز کیا، اللہ کے دین کو ترجیح دی اور انصاف کا فیصلہ لکھا۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ 100 شہیدوں کا ثواب پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جج ایک انصاف لکھ دے، انصاف اور صحیح فیصلہ لکھ دے تو 60 سال کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا۔ وہاں نانا جان صاحب سامنے تھے، دوسری طرف اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ انصاف لکھو گے 60 سال کی مقبول عبادت کا تم کو ثواب ملے گا۔ نا انصافی لوگو گے، نانا کے ساتھ خود بھی دوزخ کے حقدار بنو گے۔ سنت پر عمل، شریعت پر عمل، دین پر عمل کی بات ہے۔ ہم اور آپ سوچیں، چھوٹی چھوٹی پنچایتوں میں بیٹھتے ہیں، آپسی معاملات میں بیٹھتے ہیں، تو کیا اس اینگل سے، اس زاویہ سے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت پر عمل کرنا بہت اہم بات ہے، بڑی قربانی کی بات ہے۔ لیکن اگر ہمت ہو، ہم تھوڑا صحابہ اکرام کے دور کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کے دور کو دیکھیں تو حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتا ہے۔ ہوتا یہ کہ ہم موبائل دیکھتے ہیں، ہم ناچنے گانے والوں کو دیکھتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور آج کے ماحول کو دیکھتے ہیں اور پھولوں کو سینچ پہ سونا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دین پر بھی عمل ہوتا رہے، دنیا دار بھی بنے رہیں اور دیندار بھی بنے رہیں۔ اس لیے بزدلی، کم ہمتی ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کس طرح سے دین پر عمل کرتے تھے، اور دین کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونے عمل، بہترین زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔
آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا معاملات کرنا کاروبار کرنا یہ سب چیزیں آپ کے لیے امت کے لیے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. آپ کو دیکھ کر عمل کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ اجنبی افراد آتے تھے, بڑے بڑے مہمان آتے تھے اور نام سنتے تھے کہ خاتم النبیین, اللہ کے آخری نبی, شہنشاہ, فاتح بدر حنین, فاتح مکہ, سپہ سالار بدر حنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں. نام سنتے تھے. وہاں پہنچتے تو پہچان ہی نہیں پاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا چرچا, جن کا غلغلہ پورے عرب کے اندر, پوری دنیا کے اندر ہے, جن کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے 1,24,000 انبیاء کرام نے کیا, اپنی اپنی امتوں کو بتلایا تھا, پہچان نہیں پاتے تھے. کیوں نہیں پہچان پاتے تھے؟ اس لیے نہیں پہچان پاتے تھے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے اسی طرح صحابہ کرام بھی رہا کرتے تھے. اب سب ایک جیسے ہو جاتے تھے, اس لیے نہیں پہچان پاتے تھے. صحابہ کرام کے مجلس میں نئے شخص اللہ کے نبی کو پہچان نہیں پاتے تھے. سب ایسا کاپی کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے تھے. جس طرح آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, بولتے ہیں, چلتے پھرتے, ایسا ہم رہیں گے. اس پر ایک واقعہ میں بیان کر چکا ہوں غزوہ تبوک کے سلسلے میں کہ قافلے پڑے ہوئے تھے, خیمے لگے ہوئے تھے. چرواہا نے دیکھا کہ یہ تو خیمے لگے ہیں, فوجیں ہیں, تو کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں ہیں, یہ جو روس اور فارس کی طرف جا رہی ہیں. نام سن کر کے گیا ملنے کے لیے, تو پوچھتے پوچھتے پہنچا تو بالکل نارمل انداز میں. بہت حیرت ہوئی, پھر لمبی بات ہوئی, نہیں پہچان پایا. سب ایک جیسے, جس طرح اللہ کے نبی کرتے اسی طرح سے صحابہ کرام کرتے تھے. یہ ہے دین پر عمل. ایک صحابی کاپی کر رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں مانگ نکالنے میں, بال رکھنے میں. تو وہ حبشی تھے, ان کے بال گھنگریالو تھے اور سخت تھے, تو مانگ نہیں نکل رہی تھی, پریشان تھے. ایک دن انہوں نے کوئی لوہا سریا گرم کیا آگ میں اور اپنے سر پہ بیچ میں رکھ لیا. وہ اسکن جل گئی. لوگوں نے کہے کیا کیا؟ بولے تو بعد میں بتاؤں گا کیا کیا, ابھی تو اس کو ٹھیک ہونے دو. وہ زخم ٹھیک ہو گیا. پھر یہ ہوا, دکھایا کہ دیکھو بیچ میں مانگ نکل رہی کہ نہیں نکل رہی. لوگوں نے کہا بعد بال ہی نہیں تو مانگ تو بن گئے. بولے میں نے اس جلن کو, اس تپش کو, اس سوزش کو, اس آگ کو اس لیے برداشت کیا کہ یہ بال میرے نبی کی سنت کا ساتھ نہیں دے رہا تھا, میرے بیچ میں, سر کے بیچ میں مانگ نہیں بن پا رہی تھی, اس لیے میں نے اس اسکن کو, اس کو چمڑے کو جلا دیا کہ وہاں بال نہیں اگے گا تو میرے بیچ میں مانگ بن جائے گی, میرے نبی جیسی میرے سر کے بال اور بیچ میں مانگ بن جائیں گے. مانگ نکالنے کے لیے سر کو بیچ میں جلا لیا. یہ ہے پیروی, کاپی کرنا, نقل کرنا. آج دیکھیے امام صاحب کو سب پہچان جائیں گے, مولانا صاحب کو سب پہچان جائیں گے اور مقتدی کو بھی پہچان جائیں گے. اس میں امام کون ہے, اس میں مقتدی کون ہے. امام صاحب کے لیے بالکل سفید براق جیسا کپڑا, امامہ, ٹوپی, داڑھی, ساری چیزیں, مسواک, تسبیح, اور مقتدیوں کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب کام کرتے رہیں, گالی بھی بکتے رہیں, چہرہ بھی کسی بھی طرح بنا لیں, کپڑا بھی کوئی کیسا پہن لیں, کوئی ضرورت نہیں ان کو. متضاد ہمارے اندر ہے. اللہ کے نبی کا دربار, صحابہ کی مجلس, صحابہ کی فوجیں پڑی ہوئی ہیں, فوجوں میں کوئی پہچان نہیں پا رہے خاتم النبیین کون ہیں. 30,000 صحابہ کرام تھے, نہیں پہچان پا رہے. سب ایک جیسے کپڑا پہنتے, جیسے رہتے, جیسے تہذیب تمدن انہوں نے اختیار کیا. یہ ہے دین پر عمل. تو ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے. دین پر عمل کا کتنا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر. میں اس جو آگے حدیث ذکر کرنے جا رہا ہوں اس پر دوسری باتیں بولنا چاہتا تھا, بات لمبی ہو جائے گی, ہو سکتا ہے کوئی اختلافی بات سمجھ جائے. بس اتنا سمجھیے, مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں, ان کو نکلنے کے لیے الگ سے دروازہ تھا, مردوں کے لیے دروازہ الگ تھا. کبھی کبھی مرد حضرات عورتوں کے دروازے سے نکل جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ اگر عورتوں کے دروازے سے مرد نہ نکلے تو اچھا ہے.
ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई। बहुत एक भी सहाबी उस दरवाजे से फिर नहीं निकलते थे, हत्ता कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में रवायत है, उन्होंने कसम खाई कि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश ये है कि उस दरवाजे से जिससे औरतें निकलती हैं मर्द ना निकला करें, मैं कभी भी उस दरवाजे से नहीं निकलूंगा। पूरी जिंदगी उस दरवाजे से कभी भी नहीं निकले। जब औरतें नहीं रहती हैं, मस्जिद सुनसान है, फिर भी नहीं निकलते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश ये थी कि इस दरवाजे से औरतें निकलती हैं, इधर से मर्द नहीं निकलेंगे। पूरी जिंदगी उस दरवाजे से नहीं निकले। ये है इत्तिबा, ये है पैरवी, ये है दीन पर अमल, ये है शरीयत पर अमल। पूरी जिंदगी उस दरवाजे से नहीं निकले। इस पर मैं बात करना चाहता था कि हमारी औरतें दीनी प्रोग्रामों से, दीन की बात सुनने से कितना दूर कर दी गई। ये तो एक इंतजामी चीज है, हमारे पास जगह कम है इसलिए औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती हैं, वरना ना मालूम क्या क्या खुराफात, क्या क्या वसवसे दिमागों में आ गए और मस्जिदों से हमारी औरतें दूर कर दी गई। आज समाज में शादी ब्याह के मौके पर जितनी रसूमात होती, जितनी खुराफात होती हैं, मर्दों को देखो आप, नौजवानों को देखो आप, उनके चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं, उनकी सोच दीनी होती है, हौसले और हिम्मत के पहाड़ होते हैं। वो ये तय कर लेते हैं कि शादी को सुन्नत के मुताबिक करेंगे, जहेज नहीं लेंगे, बारात नहीं लेकर के जाएंगे, कोई नाजायज काम नहीं होगा, डीजे नहीं बजेंगे और मेहंदी की रस्मात नहीं होंगी। जवान हमारे तय कर लेते हैं। ये सोच उनके अंदर कहां से पैदा होती है? मस्जिदों से पैदा होती है, मस्जिद के बयानों से पैदा होती है। ये हिम्मत का पहाड़ बन करके घर में पहुंचता है, लेकिन औरत के सामने, बहन बेटी के सामने और माँ के सामने वो मोम बन जाता है, क्योंकि माओ के सामने, माओ के कानों में अल्लाह के पैगाम, अल्लाह का दीन, अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी की सुन्नतें नहीं पहुंचती हैं। इसलिए ये पहाड़ मोम बन जाता है और किसी भी रस्म को ये मर्द रोक नहीं पाता है। तो हमारी औरतों को मस्जिद से दूर कर दिया गया। उसका इंतजाम होना चाहिए कि कान में अल्लाह और उसके रसूल की बातें पढ़ती रहें। जो लोग दीन में शक शुबा पैदा करने वाले हैं और दीन से लोगों को हटाने वाले हैं, दीन के नाम पर खुराफात पैदा करने वाले हैं, उन्होंने अपनी मस्जिदों में औरतों को जोड़ा और उनकी खुराफात को तरक्की मिल रही है, दीन में शक शुबा को तरक्की मिल रही है। हमने इस सिलसिले में गफलत की तो हमारा अंजाम हमारे सामने है। पूरी जिंदगी सहाबी नहीं गए उस दरवाजे से। तो अमल करना और जमे रहना बड़े हिम्मत की बात है। हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकला दीन पर अमल करने के लिए। हुकूमत के मिजाज के मुताबिक फतवा नहीं दिया, उन्होंने शरीयत को नहीं छोड़ा, जेल से जनाजा निकला। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत के मिजाज के मुताबिक फतवा नहीं दिया, दीन के मुताबिक फतवा दिया। उनको गधे पर बैठा करके पूरे मक्का मदीना मुनव्वरा के अंदर घुमाया गया, चेहरे पर कालक पोत दी गई। तो बहुत से लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि इमाम मालिक हैं। वो ऐलान कर, सुनो मैं मालिक इब्न अनस हूँ, मुझे इस जुर्म में सजा दी गई है, मैंने अल्लाह के दीन के बारे में बात की है, हुकूमत के तीव्र और मिजाज की रियायत नहीं की है। मुझे पहचान लो, मैदान महशर में गवाह रहना कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की बात बोलने के लिए मुझे सजा दी जा रही है। पहचान लो, मुझे कोई शर्म की बात नहीं है। ऐलान किया कि मैं हूँ इमाम मालिक, मुझे सजा दी गई है, घुमाया गया उनको। इमाम अहमद बिन हंबल को इतनी सख्त सजाएं दी गई, सजा देने वाला जल्लाद कहता है कि अगर हाथी को इतने कोड़े लगाए जाते तो हाथी दम तोड़ देता। ऐसी सख्त सजाएं, इतनी सख्त जरबे हमने इमाम अहमद बिन हंबल को मारी है। इस तरह से दीन के लिए सब्र किया। हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, अभी 26 जनवरी चली गई, उसके लिए अंग्रेजों को रोकने के लिए, हटाने के लिए, आजादी के लिए कुर्बानी दी गई। दिल्ली से लेकर पेशावर तक जितने दरख्त थे, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर उलमा को फांसी पर न लटकाया गया हो, इसलिए कि उन्होंने फतवा दिया था जिहाद का, उनके खिलाफ जंग का, उनके खिलाफ गदर का। फतवा तुम वापस ले लो, एक मर्तबा बोल दो कि हमने फतवा नहीं दिया है, तुमको लौटा दिया जाएगा, तुमको आराम और राहत के साथ तुम्हारे घर वापस कर दिया जाएगा। किसी ने इनकार नहीं किया। एक बाग मंग है, वहां सैयद अली और
میر علی نام بھول رہا ہوں، ان دونوں کو درخت پہ لٹکایا گیا اور زندہ ان کی کھال کو نکال لیا گیا، لیکن اپنی بات سے واپس نہیں ہوئے۔ بادشاہی مسجد کے سامنے تختہ لگایا گیا، وہاں علماء کو پھانسی دی گئی، سور کے کھالوں میں بند کر کے زندہ ان کو جلایا گیا۔ اس طرح سے علماء کٹتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن اپنی بات پر جمے رہے، اپنے اسٹینڈ پر جمے رہے۔ مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں دلی سے لاہور تک ہم کو ٹرین میں بیٹھا کر کے بھیجا گیا پھانسی دینے کے لیے، 1 مہینہ میں ٹرین پہنچی، اور جیلر جو تھا لاہور کا اتنا سخت تھا، ہم کو ستانے کے لیے پنجرے میں رکھ دیا، پنجرے میں کیلیں لگا دی، اور یہ ہوا کہ یہ سکون سے بیٹھ نہ سکیں۔ پہلے زمانے میں ٹرینیں ایسے نہیں ہوتی تھی، دھچکا لگتا تو وہ چپ جاتی، آگے دھچکا لگتا چپ جاتی۔ اس لیے جب لاہور ہم کو 1 مہینے بعد اتارا گیا اور تھوڑا سکون ملا، یہ بتایا گیا صبح پھانسی دی جائے گی، تو ہم بہت خوش ہو گئے کہ راحت مل جائے گی، چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ جلاد نے دیکھا کہ تو خوش ہیں، جیلر نے کہا کہ تم مولویوں، تم کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تم کو پھانسی نہیں ملے گی، تم شہادت کے رتبے نہیں پاؤ گے، کالا پانی پہنچے دین کے لیے۔ اب میں بتا دوں کہ دین کے لیے ایسے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ابھی تک جو باتیں تھی وہ تھوڑا مایوس کن لوگوں کو لگ رہی ہوں گی، لیکن اب خوشی کی بات بتا دوں، ہم دین پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ مولانا ابرار الحق ہردوئی کہتے ہیں کہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، نیچے جانے کے لیے نہیں آیا۔ دین نیچے جا رہا، باطل غالب ہو رہا، مطلب ہے کہ دین کا کام کرنے والوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے، پھر بھی کبھی نہ کبھی دین غالب آئے گا۔ اب دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، اس پر ایک مثال دیکھیے۔ 1 مہینہ پہلے پروگرام میں تھا، ناگپور کی رپورٹ ہمارے پاس آئی اس پروگرام میں کہ شادی ہو گئی، رات میں ناچ گانے کے بعد شوہر اپنے حجرے میں پہنچا، 12-1 بجے جیسے حجرے میں پہنچا، پیچھے سے ایک آدمی خط لے کر کے پہنچ گیا کہ ابھی اسی وقت آپ کو آفس میں آنا ہے، میٹنگ ہو رہی بہت اہم۔ فوراً وہ لڑکا، وہ جوان اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، ضروری پروگرام ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ وہ وہاں کوئی کام، کوئی مجمع، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھتا ہے، واچ مین سے پوچھتا، بتاتے ہیں کہ اوپر کچھ لوگ وہاں گئے تو بتایا کہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری محنت کہاں تک پہنچی ہے، کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اس کال پر آ سکتے کیوں نہیں آ سکتے ہو۔ حضرت حنظلہ کی سنت کو ان لوگوں نے زندہ کیا۔ حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو گئے تھے، فرشتے آسمان سے نہلانے کے لیے اترے تھے، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، شہید کے قربان ہونا چھوڑ دیا، دوسروں نے اختیار کر لیا، تو کیا ہوا؟ نصرتیں ان کے ساتھ ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا حضرت یوسف صاحب نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ روس جائے گا، جس جگہ روس جائے گا وہاں امریکہ ذلیل ہو کر کے بھاگے گا، اور جب امریکہ ذلیل ہو کر کے بھاگے گا اس کے بعد ہمارے یہاں بت قدے ہمارے وطن میں گھر گھر سے توحید کی سرائیں بلند ہوں گی۔ بہت پہلے انہوں نے کہا تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ راستے پہ گاڑی جا رہی ہے، دیکھنا یہ کہ ہماری کتنی قربانی اللہ کے لیے، دین کے لیے ہوتی ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔